بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اپنے اس لیکچر کا سٹارٹ کرتے ہیں اس پیاری سی دعا کے ساتھ۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فجر میں سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ تو میری اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر آنا قبول کر لے، اور جو علم آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس علم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے لیے نفع بخش علم بنا دے۔ ایسا علم، نفع بخش علم وہ ہوتا ہے جو ہمارے عمل میں بھی آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو پاکیزہ روزی اور ایسے عمل کرنے کی توفیق دے دے جو ہماری قبولیت کا سبب بنے۔ آمین اللہم آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے بھی یہ ساتھ میں دعا پڑھی ہوگی۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دوبارہ سے اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں جس کو ہم نے اس کورس کی بیس بنایا، اور جس کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کے بارے میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ٹائٹل دے دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ سب سے پہلے سبقت لے جانے والوں میں سے مہاجرین اور انصار، اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے سے، احسان کے ساتھ بہترین طریقے سے ان لوگوں کی پیروی کی۔ یہ کون لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے گئے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو ان کی احسن طریقے سے پیروی کرنے والے ہیں۔ آمین اللہم آمین۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اوکے، الحمدللہ کثیرہ، سب کو آواز کلیئر آ رہی ہے۔ اوکے، آپ کے سامنے یہ تصویر آ رہی ہے، اور اس تصویر سے آپ کو کیا آئیڈیا ہو رہا ہے؟ بتائیں، اس تصویر کو دیکھ کے آپ سب کو کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اس تصویر میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ ایک جار ہے جس میں ڈیلی کا ایک قطرہ پڑ رہا ہے، لیکن ایک سال کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سارے جار ہم نے صاف پانی کے ساتھ بھر لیے ہوئے، لیکن یہاں پر پانی کو اسکل سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی یہ سفر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، کہ اسٹوڈنٹس کبھی بھی آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم ایک ہی سیٹنگ میں بہت کچھ سیکھ لیں گے، ہم ایک ہی کلاس میں سارا علم حاصل کر لیں گے۔ علم حاصل کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا بہت زیادہ صبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان والوں سے ایکسپیکٹیشنز بھی یہی لگائی جاتی ہیں کہ وہ بہت تحمل اور صبر والے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز بہت تحمل سے کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہم ڈیلی جب بھی ہم یہ کلاس لیں گے تو ہر کلاس میں سے ہم کوئی نہ کوئی ایک اچھی بات سیکھیں گے انشاءاللہ، جو ہم اپنی ذات میں اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ ایٹ دا اینڈ انشاءاللہ یو ول ریئلائز کہ دیٹ یو آر ریئلی اے نیو پرسن، کہ آپ ایک بالکل نئے انسان بن چکے ہوگے۔ آپ اگر واقعی ہی اپنی انٹینشنز کو پیور رکھتے ہوئے ان کو سنو گے اور ان کو سیکھو گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے، تو انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آپ اپنے میں بہت بڑا ایک چینج دیکھو گے انشاءاللہ۔
تو اس تصویر سے یہ لیسن مل رہا ہے کہ ایک ہی سیٹنگ میں سب کچھ نہیں ہو جاتا، ایک ہی کلاس میں ہم سب کچھ نہیں سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے صبر تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر آپ بہت سارے ہم کورسز کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، سٹارٹ میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب اس میں کچھ فائدہ نہیں شاید ہو رہا. اور یہ بھی سیکھنے کے لیے بھی نا دلوں کی حالت مختلف ہوتی ہے. کچھ لوگ آپ میں سے ہوں گے جو ہر سٹوری میں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن میں سے صرف ایک دو لوگوں کی بات ان کے دل کو لگے گی. تو یہ آپ کی اپنی چاہت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں نے یقین کریں ہر سٹوری سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کی تھی. تو ایٹ دا اینڈ واقعی ریئلائز ہوا کہ لائف بہت زیادہ چینج ہو چکی ہوئی تھی الحمدللہ کثیرا. جہاں پر ہم آتے ہیں اپنی یہ جار کی طرف، اتنے پیارے پیارے آپ لوگوں نے جار بنائے، یقین جانے آپ اتنے پیارے لوگ ہیں ماشاءاللہ. میرے دل سے آپ لوگوں کے لیے اتنی دعائیں نکل رہی تھیں، اتنا خوبصورت ہوم ورک کیا، اور میرا بالکل بھی یہ مائنڈ نہیں تھا کہ میں اس کے لیے اسپیشل سلائڈز بناؤں گی. لیکن آپ کے ہوم ورکس اور آپ کی ڈیڈیکیشن نے مجھے پش کیا کہ نہیں بھائی ان کی سلائڈز بنانا بنتا ہے. اتنا خوبصورت ورک. میری اللہ سے دعا ہے جو کوششیں آپ نے اس پر کی، جو محنت، جو وقت آپ نے اس پر لگایا، اور جو آپ کا پیشن ہے اس کام کو لے کر سیکھنے کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہمیشہ فریش رکھے. اور یہ ساری چھوٹی چھوٹی سی کیوٹ کیوٹ سی کوششیں ہماری اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے در پر قبول و منظور فرما لیں. آج کی جو میں بات کروں گی، آج جس آیت کو ہم اس جار میں شامل کرنے جا رہے ہیں، وہ آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی. اور نصیحت نہیں پکڑتے مگر کون؟ جو عقل والے ہیں. اس میں چونکہ یہ تفسیر کی کلاس نہیں ہے، لیکن جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ بہتر طریقے سے مجھے جانتے ہیں کہ قرآن کے حوالے کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے پورا. اور میں سمجھتی ہوں کہ بینگ اے مومن قرآن ہر جگہ پر شامل ہونا چاہیے. تو اس لیے میں نے اس آیت کے کنسیپٹ کو شامل کیا کہ ہم اس کو لے کر چلیں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا. تو کوشش کروں گی کہ 4 to 5 منٹس میں اس کو وائنڈ اپ کر کے انشاءاللہ نیکسٹ ہم اپنی سٹوری کی طرف چلیں گے. آج ہم دیکھیں گے ہم کس سے ملنے جا رہے ہیں اور کس جگہ پر ہم سب مل کر آج سفر کرنے والے ہیں انشاءاللہ. وہ بھی بہت خوبصورت ہے. پہلے اس آیت کو دیکھتے ہیں. حکمت کیا ہے؟ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حکمت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. ٹھیک ہے، تو میری پیاری بہنوں یہ یاد رکھنا. اچھا، آپ میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ کاپی پینسلز لے کر بیٹھے ہوں گے، اور مجھے یقین ہے، کانفیڈنس آپ لوگوں پر ماشاءاللہ کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ لوگوں کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ایک طالب علم کا ایک کاپی اور پین کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اقرا لفظ آیا، اور قلم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں قلم کی قسم تک کھا لی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہوں گی. لیکن اگر کوئی چیزیں مس ہو جاتی ہیں تو آپ اتنا اپنے آپ کو جلد بازی میں نہیں ڈالنا، پریشان نہیں ہونا. جو میں بات کہہ رہی ہوں اس کو توجہ سے سننے کی کوشش کیجیے گا. آپ ایک بہترین جگہ پر ہو، آپ کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے کہ آپ اس کو بعد میں ریکارڈنگ میں بھی اس کو سن سکتے ہو. لیکن فی الحال جو میں کہہ رہی ہوں اس چیز پر آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر حکمت کا ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو حکمت کیا چیز ہے؟ تو یہ بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ حکمت کا تعلق صرف اور صرف علم سے نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے علم والے لوگ ہم دیکھتے ہیں جو چاند تک بھی پہنچ گئے لیکن اپنے رب کو نہیں پہچان پائے. تو حکمت کا تعلق صرف علم سے نہیں ہے، بلکہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اس علم کو صحیح وقت پر، صحیح جگہ پر اور صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیتوں کا نام حکمت ہے ایکچولی. ٹھیک ہے، تو اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے حکمت عطا کر دے، فیصلے کرنے کی حکمت عطا کر دے. مجھے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، اچھے برے میں تمیز سکھانی ہے، مجھے اس کے لیے حکمت عطا کر دے. میں نے کسی کو بھی، اپنے شوہر کو، اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائی کو، اپنے پیرنٹس کو، اپنے کولیگس کو، اپنے فرینڈس کو، کسی کو بھی اپنی کسی بات پر کنونس کرنا، یا اللہ مجھے اس کے لیے حکمت عطا کر دے. تو حکمت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا آگئی کہ جس کو حکمت دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ایک معمولی بات نہیں ہے حکمت کا ملنا. اچھا، بہت سارے لوگ جب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں جزاک اللہ، پہلی بات تو یہ کہ
ایک چھوٹی سی بات میں آپ سب کو کہوں گی، کیونکہ مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں اور اس میں اکثر یہی لکھا ہوتا ہے جزاک اللہ. سمپل. تو جزا اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے. یہ جملہ مکمل نہیں ہے جب آپ کسی کو کہہ رہے ہیں جزاک اللہ. آپ پورا جملہ بنتا ہے جزاک اللہ خیرن کثیرا یا جزاکم اللہ خیرن کثیرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بہترین جزا سے نواز دے، بہت بڑی بلائی سے. تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جزاک اللہ یا جزاکم اللہ خیرن کثیرا، تو نیکسٹ ٹائم مائنڈ میں رکھیے گا کہ آپ اس کو کس چیز کی دعا دے رہے ہو. بہت بڑی بلائی کی، کہ اللہ تمہیں بہت بڑی بھلائی سے، بہت بڑی نیکی سے نواز دے. اور وہ بہت بڑی خیرن کثیرہ کیا ہے؟ حکمت ہے. جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے خیرن کثیرہ عطا کر دی گئی. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو وہ چاہتا ہے وہ حکمت عطا کر دیتا ہے. ایک بات اس سے یہ پتہ چلتی کہ اس کا تعلق علم سے نہیں ہے، صرف علم سے نہیں ہے، بلکہ علم کو بہترین طریقے سے بہترین جگہ پر استعمال کرنے کا نام حکمت ہے. دوسری یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو حکمت دیتا ہے تو اس کا تعلق آپ کی عمر سے نہیں ہے. کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی بچہ اپنے پیرنٹس کو کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے تو پیرنٹس ایک دم سے ہائپر ہو جاتے ہیں، اچھا تم آج کے بچے ہمیں یہ بات سکھاؤ گے، ہم نے اپنی ساری زندگی اتنے تجربوں میں گزار دی، تم آج کے بچے ہو کے میں یہ بات سکھاؤ گے. تو نہیں، حکمت اللہ جس سے چاہے عطا کر دے، اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو ڈیسیژن میکنگ کیسے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام، وہ والد ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو بہترین نصیحتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ادھر والد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت عطا کی تھی. تو حکمت اللہ جسے چاہے عطا کر دے، اس لیے اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی حکمت عطا کر دو. آخر میں بہت پیاری بات ہے کہ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے. یہ بات تھوڑی سی قابل غور ہے کہ یہاں پر تو نصیحت بذات خود قرآن مجید ہے، ذکر بذات خود قرآن مجید ہے، لیکن اگر ہم ویسے عام طور پر کسی نصیحت کی بات کریں، اگر ہمیں کوئی نصیحت کرے تو نہ تو ہمیں نصیحت کرنے والا اچھا لگتا ہے، نہ اس نصیحت کے الفاظ اچھے لگتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نصیحت نہیں پکڑتے، یعنی کہ نصیحت صرف وہ لوگ جو عقل والے ہیں، صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو جب کبھی آپ اپنے جار میں سے اس آیت کو نکالیں گے نا تو یہ چیزیں آپ کو ریمائنڈرز دیں گی، ٹھیک ہے، کہ ہم نے عقل والے بننا ہے. اور حکمت کیا چیز ہے اس کی ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کیا ماشاءاللہ سے، اور اپنے گھر کے کام کاج ٹائم پر ختم کیے، وہ اس کلاس کو جوائن کرنے کے لیے آئے تو ماشاءاللہ انہوں نے حکمت سے کام لیا. ان کو پتا تھا کہ اپنے وقت کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے، اپنی چیزوں کو کیسے وقت سے پہلے، اپنی کلاس سے پہلے کیسے مینیج کرنا ہے تاکہ ہم کلاس کے دوران ڈسٹرب نہ ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز حکمت سے تعلق رکھتی ہے. تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جار میں ڈالیں گے. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حکمت سے خیرن کثیرہ سے مراد دین کا علم بھی ہے، دین کی سمجھ، دین کا فہم. تو حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا علم، دین کا فہم، دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو بچہ فیملی میں سب سے زیادہ نالائق، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نالائق ہے اور وہ دنیا کا کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا، ایگزامس میں بار بار فیل ہو رہا ہے، اور کیا ہے کہ وہ فیسیں بھی ضائع کر رہا ہے، اس کو مدرسے سے بھجوا دیا جائے تاکہ ایٹ لیسٹ کم از کم یہ قرآن کا حفظ تو کر لیں. یعنی کہ یہ چیز ہماری کم از کم ویلیوز میں آتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، رائٹ، جس کو حکمت عطا کرتا ہے، خیرن کثیر عطا کر دیتا ہے. اور خیرن کثیر دین کا علم، دین کا فہم، دین کی سمجھ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فہم، دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. آپ دین کا علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، کبھی بھی خود کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے گا، کیونکہ دین کا علم حاصل کرنے والے لوگوں کو دوسرے لوگ بہت ہی کوئی بیچارگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور وہ جو دین کا علم حاصل کرنے والا تھا وہ بھی بتاتے ہوئے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ کس سے پڑھ رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے. تو خود اعتمادی پیدا کرنی ہے اپنے اندر. دین کا علم حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا علم، دین کا فہم عطا کر دیتا ہے. تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چنا ہے اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. تو اس چیز کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا خود کے لیے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ. آپ لوگوں نے کبھی بھی ان کے بارے میں سنا؟ آپ میں سے کون کون ان کے بارے میں جانتا ہے؟
اور اگر نہیں بھی جانتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی کبھی نہیں جانتے تھے، ہمیں بھی ہمارے ٹیچرز نے بتایا، ہم نے بھی پڑھا، تب ہی ہمیں پتہ چلا۔ تو اگر آپ نہیں بھی جانتے ہیں تو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، بلکہ خوش ہو جائیں کہ آج آپ اتنی عظیم جو شخصیت ہے آپ ان کے بارے میں جاننے والے ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت لوگ ہیں۔ میری پیاری بہنوں، جب ہم بات کرتے ہیں نا ان لوگوں کے بارے میں، تو اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ ساری کتابیں، یہ ساری کہانیاں آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ایک کاؤچ پر چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے بھی آرام سکون سے ان لوگوں کے بارے میں، ان کی کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ کیا ضرورت پیش آ گئی کہ ہم سب اکٹھے ہو کے ان کے بارے میں پڑھیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی علم ہم مل بیٹھ کر ایک محفل میں اکٹھے بیٹھ کر کرتے ہیں نا، حاصل کرتے ہیں، تو اس کا فلیور ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس میں آپ کے پیشن کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، آپ اس سے اگری کرو گے کہ ریسنٹلی ابھی رمضان مبارک گزرا، رائٹ؟ اب جب رمضان مبارک گزرا ہے تو رمضان میں ہم سب کے لیے روزے رکھنا بہت زیادہ آسان تھا۔ کیوں آسان تھا ہم سب کے لیے رمضان میں روزے رکھنا؟ کیونکہ سب مسلمان مل کے رکھ رہے ہیں روزے۔ لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا، عید آتی ہے، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کی بات آتی ہے، وہ رکھنا تھوڑے مشکل کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ سب لوگ نہیں رکھ رہے ہیں، بہت سارے چھوڑ رہے ہیں اور چند لوگ رکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے بھی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی کام ہم مل کر بیٹھ کر کرتے ہیں تو یقین جانے اس میں ہم اپنے وقت کی بھی ویلیو کر رہے ہوتے ہیں، اور چیزوں کو سمجھنے میں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، اس علم کو حاصل کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ضرورت پیش آئی کہ ان کتابوں کو، جن کو ہم اپنے گھر میں بھی الگ الگ بیٹھ کر پڑھ سکتے تھے، جو لوگ مجھ سے بہت پرانے جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب میں بکس کو گفٹ کرتی ہوں، پہلے میں نے سوچا یہ بکس میں گفٹ کر دوں آپ سب کو، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے، ان کو اکٹھے مل کر سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں اکٹھے مل کر جاننے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ نہیں، ہم انشاءاللہ مل کر اس کو پڑھیں گے ایٹ دا اینڈ۔ انشاءاللہ جو اینڈ تک جڑے رہے اس چیز کے ساتھ، ان کے لیے تو پھر بہت سارے سرپرائزز بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ان کو بہت سی بکس بھی اور بہت ساری چیزیں بھی ملیں گی، دیٹس اے سیپریٹ ٹاپک انشاءاللہ۔ تو خیر، جب ہم مل کر کام کرتے ہیں تو اس کے عمل میں شدت اور طرح کی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح اگر میں اس کمیونٹی میں، ایک نان مسلم کمیونٹی میں رہتی ہوں، تو میرے لیے اکیلے پردہ کر کے باہر جانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ لوگ مجھے ویئرڈ نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہمارے ایمان کچھ اتنے مضبوط نہیں ہے کہ ہم اتنے کانفیڈنس سے باہر جائیں، اور پھر ہم گھبرا بھی بہت جلدی جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر مجھے میری ہی کمیونٹی میں کوئی 4-5 خواتین جو مسلمان بھی ہیں اور پردہ کرنے والی بھی ہیں، وہ مل جاتی ہیں، اور میں ان کے ساتھ جب باہر نکلتی ہوں نا، تو میرا باہر نکلنے کا کانفیڈنس، لوگوں کو فیس کرنے کے لیے خود اعتمادی کا لیول کچھ اور ہوگا، رائٹ؟ تو اتفاق میں برکت ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ریکارڈنگ بھی سنیں گے وہ بھی اس میں شامل ہیں انشاءاللہ، ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ لیکن آپ میں سے کچھ لوگ جو اسپیشل اپنے ٹیبل چیئر پر اپنی کاپی پینسل سیٹ کر کے اپنے آپ کو ایزی کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں بھی آج میں نے یہاں سے 1 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ سیکھ کے ہی نکلنا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کا لیول کچھ اور ہوگا سیکھنے کا۔ کچھ لوگ کوکنگ کر رہے ہوں گے، بچوں کو سرو کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں لیکچر سن رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ڈسٹریکشن ہے درمیان میں، ان کا سیکھنے کا لیول کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگوں کی اپنی چاہت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی اپنی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہاں پر 1 گھنٹے کی کلاس کے بعد، جب 1 گھنٹے کے بعد یہاں سے اٹھیں تو آپ کتنا کچھ یہاں سے سمیٹ کر لے جانا چاہتے ہیں۔ خیر، تو علم کی مجلسوں کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کی برکت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو صحابہ کہا گیا، ان کو طالب علم نہیں کہا گیا تھا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو علم سیکھنے والے لوگ تھے، ان کو طالب علم کیوں نہیں کہا گیا، ان کو صحابہ ہی کیوں کہا گیا؟ تو صحابہ صحبت سے ہے، صحابہ اس کا روٹ ورڈ ہے، صحبت لفظ کمپنی سے ہے، تو کمپنی میٹر کرتی ہے ہماری لائف میں بہت زیادہ، اسی وجہ سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے؟ جس وجہ سے یہ صحابہ کہلائے۔ خیر، تو ہم اس کو لے کر انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں۔ بہت پیاری یہ شخصیت ہے جن کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، حضرت سید بن عامر رضی اللہ عنہ۔ جب ہم کسی کے بارے میں پڑھنے جاتے ہیں تو بہت ضروری ہے اس کے بارے میں یہ دیکھنا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ یہ ایز اے صحابی تو میرے سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ صحابی کیسے بن گئے؟ یہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، یا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یا ان کی زندگی کے کیا معاملات تھے پیچھے سے؟
اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی ان کے جو ہے نا وہ بیوگرافی تھوڑی سی سامنے رکھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کہاں سے تھا. سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آپ فرسٹ ٹائم سننے لگے ہیں، لیکن مجھے امید ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے. جانتے ہیں ہم عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں؟ عقبہ بن ابی معیط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک بدترین دشمن تھا مکہ میں. یہ وہی انسان تھا، جب میں اس کا ایک قصہ بتاؤں گی تو فوراً آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا کہ اوکے عقبہ بن معیط وہ انسان تھا. یہی وہ بدقسمت انسان تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر نماز جب وہ پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اس نے اوجری پھینکی تھی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چھوٹی سی تھیں، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ آ کر اٹھا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک سے اوجری اٹھا کے پیچھے پھینکی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اوپر سر اٹھا سکیں. عقبہ بن ابی معیط کا حضرت سعید بن عامر سے کیا تعلق ہے وہ دیکھتے ہیں. عقبہ بن ابی معیط جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، غزوہ بدر میں مارا گیا اور یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا. اس کی بہن عروہ بنت ابی معیط جو ہیں وہ حضرت سعید بن عامر کی والدہ ہیں. یعنی کہ عقبہ بن ابی معیط جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت قسم کی دشمنی چل رہی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ اسے کرتے ہوئے، اس کا بھانجا ہے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خیر یہ تین بہن بھائی تھے، فاطمہ بنت عامر اور جمیل ابن عامر، یہ تینوں بہن بھائی مسلمان ہو گئے تھے. پھر جمیل ابن عامر کے آگے ہم نسل میں دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑے محدث کی شکل میں نافع ابن عمر ابن عبداللہ بن ابن جمیل سامنے آتے ہیں. خیر میں اس میں آپ کو مزید کنفیوز نہیں کروں گی، لیکن تھوڑا سا آپ کو بتانا یہ چاہتی کہ جن کے بارے میں آپ پڑھنے جا رہی ہیں کون ہے. یاد رکھیے گا آگے سٹوری میں ابھی کام آئے گی آپ کو یہ بات. سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھنے والے انسان تھے. عقبہ بن ابی معیط قریش کا ایک بہت بڑا سردار تھا، امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوا کرتا تھا. خیر ہم دیکھتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط جو اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے اور غزوہ بدر میں یہ مارا گیا. آگے اس کے بھانجے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ جو ایسی فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں جو اسلام کی بہت بڑی دشمن ہے، کیسے صحابی بن گئے، کیسے ان کو یہ ٹائٹل مل گیا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. لیٹس گو اہیڈ. اوکے جی، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ، ابھی میں آپ سب کو لے جانے والی ہوں تنیم کے مقام پر. تنیم کا مقام وہ لوگ جو حج اور عمرہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس سے بہت اچھے سے واقف ہوں گے کہ تنیم کا مقام مکہ میں کہاں پر ہے. مسجد عائشہ ہے جہاں پر وہ لوگ وہاں پر اپنے عمرے کی نیت کے لیے بھی جاتے ہیں. اس وقت آپ اور میں وہاں پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. Are you ready to go with me there? Okay, let's go انشاءاللہ. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ بہت ہی خوبصورت نوجوان ہیں اور یہاں پر مقام تنیم پر وہ مکہ سے نکل کر وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ کیوں پہنچے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے بڑے بڑے سرداروں نے آبادی کے سارے لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا ہے اس چیز کے لیے کہ وہاں پر ایک صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے قتل کا تماشا دکھانا چاہ رہے ہیں وہ لوگوں کو، تاکہ ان کو اتنی بری اذیت دیتے ہوئے ان کو شہید کر دیا جائے تاکہ باقی لوگ اسلام کی طرف قدم بڑھانے سے سوچیں کہ اگر وہ بھی اسلام کی طرف قدم بڑھائیں گے تو قریش کے سردار ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنے والے ہیں. لہٰذا دیکھتے کیا ہیں کہ سارا ہجوم ہے، لوگوں کا بہت زیادہ شور ہے اور سب لوگ ان کو ان کی شہادت کا منظر دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں. ایک دم سے کیا ہوتا ہے کہ اتنے شور میں، اتنے ہجوم میں، اور جہاں پر عورتیں بچے مرد سب شامل ہیں، آپ اور میں یہ سب دیکھ رہے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ ایک دم سے بہت ہی پرسکون، بہت پروقار آواز حضرت سعید بن عامر اس وقت سنتے ہیں کہ یہ آواز ایک دم سے اتنے ہجوم میں سے یہ کس کی آواز ہے. وہ سنتے ہیں کہ وہ آواز ہوتی ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ نے بہت ہی ٹرک کے ساتھ دھوکہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ان کو پکڑ لیا تھا. ان کی کہانی انشاءاللہ ہم سیپریٹ پڑھیں گے. میں ابھی ان کو حضرت سعید بن عامر کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ آج ہمارا پورا فوکس حضرت سعید بن عامر کی پرسنالٹی پر ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کی جو آواز تھی وہ کس چیز کی تھی. وہ یہ درخواست کر رہے تھے کہ اگر
تمہارے لیے ممکن ہو، یعنی کہ وہ کفار مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو، لیٹرلی 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ موت سر پہ کھڑی ہے، لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ یہاں پر میں آپ کو ہنٹ دیتی جاؤں گی تاکہ اینڈ پر آپ کو پتا ہو کہ جب آپ نے اپنا ریفلیکشن دینا ہے تو وہ کیسے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگ رہے ہیں، آپ اور میں ہم اپنا انالیسس کریں، تھوڑی دیر کے لیے اپنا تجزیہ کریں۔ ہم کوئی اتنی بڑی مشکل آئے تو تب بھی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں، یہ جملے اتنے کامن ہمارے منہ سے نکلتے ہیں۔ اور چلیں غم تو چھوڑیں، غم میں تو بہت سارے لوگ اللہ کی طرف رجوع بھی کر لیتے ہیں کہ چلو بھی مشکل آ گئی ہے تو خوشی میں تو نہیں، اب تو اللہ کو یاد کرو۔ ہم لوگ تو اتنے دل سخت ہو چکے ہیں، خوشی میں بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی عید گزری میری پیاری بہنوں، سوچو آپ میں سے کتنے لوگوں نے نماز ادا کرنے کے لیے اپنے منہوں سے میک اپ اتارا ہو، یا اپنے منہوں سے منہ دھو کے کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے میرے میک اپ کی، اترتا ہے تو اترتا رہے، میں نے تو نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کسی پارٹی میں، شادی بیاہ میں، کسی ایسے خوشی کے موقع میں ہم نماز وقت پر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ماشاءاللہ سے اپنے منہ کو اتنا خوبصورت سجایا ہوتا ہے کہ ہم نہیں چاہ رہے ہوتے کہ لوگوں کے سامنے اس کی اصلیت آ جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے والے کا نور اس کے چہرے پر بھی نظر آتا ہے۔ تو خیر یہاں پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ تلواریں ان کے سر پر ہیں لیکن وہ نماز کی مہلت مانگ رہے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، سعید بن عامر یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بخدا اگر مجھے اس بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے نماز کو موت کے ڈر سے طوالت دی ہے، یعنی کہ میں نے موت کے ڈر سے اس کو لمبا کر لیا ہے، تو میں نماز میں اور زیادہ وقت لگاتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ان کو نماز پڑھنے کا اس ٹائم اللہ کے ساتھ وہ کنیکشن ڈیولپ کرنے کا اتنا مزہ آ رہا تھا، وہ اپنی موت کو بھول گئے کہ ابھی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ جب رجوع کیا تو صرف اللہ کے ہو گئے، تو وہ ان کو اتنا مزہ آ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھو کہ خبیب شہادت کی موت سے ڈر گیا تو میں نماز کو لمبی کر لیتا۔ ہوتا کیا ہے، سعید بن عامر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ خیر انہوں نے نماز کے بعد ان کا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے، ایک دم سے ان کے بدن سے، ان کے تن سے گردن جدا نہیں کی، ایک ایک جسم کا حصہ ان کا کاٹنا شروع کر دیا۔ جب کاٹنا شروع کیا تو انہوں نے کفار مکہ نے یہ کہا، کیا تم میں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور تم پرسکون اپنی زندگی آرام سے گزار رہے ہوتے؟ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں پرسکون اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ سارا منظر مائنڈ میں رکھیے گا۔ سید بن عامر سب لوگوں کے ساتھ مل کر دیکھ رہے ہیں اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ ریسنٹلی غزوہ بدر ہوا ہے، غزوہ بدر میں سید بن عامر کے ماموں عقبہ بن ابی معیط کو مار دیا گیا تھا، مسلمانوں نے اس کو مار دیا تھا، جو اسلام کا بدترین دشمن تھا، اور مسلمانوں سے اس ٹائم جو ان سے بدلہ لینے کی جو آگ تھی کفار مکہ کے دلوں میں یہ بہک رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ دہک رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو یہ ساری اذیت دے رہے تھے۔ یہ اس لیے اذیت دے رہے تھے تاکہ انڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی جائے، کیونکہ جب ہمیں کوئی پیارا ہوتا ہے، ہمارے پیارے کو کوئی کچھ کہتا ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اگر ہمارا پیارا کوئی ہرٹ ہوتا ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی لوگ تھے۔ خیر اب یہ سید بن عامر یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں یہاں پر کہ اس کو مار ڈالو، اقتلو اقتلو، اس کو مار ڈالو، اس کو مار ڈالو، یعنی کہ لوگ اتنے بے چین پاگل ہوئے پڑے ہوئے ہیں حضرت خبیب کو قتل کرنے کے لیے۔ تو اس ٹائم پہ آخر میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ایک بد دعا کرتے ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں، غور سے سنیے گا ان الفاظ کو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدایا انہیں ایک ایک کر کے گن لے اور انہیں منتشر کر کے ان کے اندر تفرقہ ڈال دے اور ان کو ہلاک کر دے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ یہ سارا منظر حضرت سید بن عامر دیکھ رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا کہ
اس کے بعد حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، رائٹ. اس کے بعد، اس واقعے کے بعد کفار مکہ فارغ ہو کے اپنے گھروں میں چلے گئے. سید بن عامر بھی اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ حضرت سید بن عامر جب اپنے گھر جاتے ہیں تو بار بار ان کے دماغ میں یہ سارا سین چل رہا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کون سی وہ ہستی ہے جس کے لیے اس کے صحابی اس پر جان دینے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ کون سا دین ہے جس میں شامل ہونے کے بعد لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن اسے مرتد نہیں ہوتے ہیں، اسے منہ نہیں پھیرتے ہیں. خیر، ایک دن کیا ہوتا ہے کہ سب کے سامنے باہر آتے ہیں، سب وہاں پر کفار مکہ کے سردار لوگ اور سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے آ کے بہادری کے ساتھ اونچی آواز میں اعلان کر دیا کہ میں ایمان لے آیا. سبحان اللہ. بات کو غور سے سمجھیے گا کہ یہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے لوگ تھے. اکثریت نے ایمان کیوں نہیں قبول کیا حضرت خبیب بن عدی کی شہادت کو دیکھ کر، اور حضرت سید بن عامر نے ہی کیوں اسلام قبول کر لیا؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے یعنی کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بھٹکا دیتا ہے، اور اگلا جملہ آیت کا توجہ سے سنیے گا، ہدایت اس کو دیتا ہے جو رجوع کرنا چاہتا ہے. تو رجوع کرنا، آپ کی اپنی چاہت کا شامل ہونا ہدایت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. حضرت سید بن عامر نے اپنے گھر جا کر رجوع کرنا چاہا، اس پر غور و فکر کرنا چاہا. ابھی ہم دیکھ رہے تھے نا کہ نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں، غور و فکر وہی کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. تو یہ ان عقل والوں میں سے ایک عقل والا انسان تھا جس نے غور و فکر کیا، تدبر کیا، اور اسے پتہ چل گیا کہ صحیح راہ کیا ہے، اور اسلام قبول کر لیا. انہوں نے اسلام قبول کرنے پہ کوئی شرم نہیں محسوس کی، اور سب کے سامنے آ کر اعلان کر دیا. ہم لوگ تو مسلمان ہو کر اپنے مسلمان ہونے پر شرمندہ ہوتے ہیں. ہم پورا لباس پہن کر، پورا پردہ کر کے لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتے کہ کالج میں اور اتنی لڑکی ہیں، انہوں نے بال بھی کھلے چھوڑے ہوتے ہیں، میک اپ بھی کیے ہوتے ہیں، تو اما میں ابایا پہن کر جاؤں؟ ہمارے بچوں میں، ہم میں تو وہ کانفیڈنس لیول نہیں ہے، حالانکہ ہم تو آلریڈی مسلمان ہیں. یاد رکھیے گا، جو چیز ہمیں شروع سے ایک ملی ہوتی ہے نا، ہم اس کو بہت فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. اور میں اور آپ مسلمان ماں باپ کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے اپنے دین کو انفارچونیٹلی بہت زیادہ فور گرانٹیڈ لے لیا. وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہم سے زیادہ بہترین مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جان چکے ہوتے ہیں کہ ہدایت کا اصل مطلب کیا ہے. انہی میں سے سید بن عامر رضی اللہ عنہ ایک انسان تھے. خیر، اور لائک ہم ان کو دیکھتے ہیں، پھر یہ آگے جاتے ہیں. انہوں نے اسلام قبول کیا مکہ میں، چونکہ ان کی رہائش تھی، لیکن آگے جب یہ جاتے ہیں تو یہ مدینہ میں ہجرت کر جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ میں تھے. یہ وہ وقت تھا، فتح مکہ سے پہلے کا ٹائم تھا. اور فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے ہجرت کی ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان لوگوں جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ السابقون الاولون میں سے ہیں، سبقت لے جانے والوں میں سے ہیں. تو سید بن عامر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا اللہ سبحانہ نے قبول کر لیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. سبحان اللہ، سوچیں کیسے تعارف کروایا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سعید بن عامر، عقبہ بن ابی معیط کا بھانجا. اور عقبہ بن ابی معیط کون تھا؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندی اونٹ کی اوجڑی پھینکی تھی. میں اس کا بھانجا، اور میرے خاندان والوں نے آپ کے اتنے پیارے صحابی خبیب بن عدی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دیا. میں اس خاندان سے تعلق رکھنے والا انسان ہوں، آپ کے سامنے حاضر ہوں. توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ آگے آپ یا میں نہیں تھے جو آگے سے تانے طنز اور باتیں کرنا شروع کر دیتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہمارا سب کچھ قربان ہو وہ تھے، اور اتنے نرم دل انسان، کچھ نہیں کہا آگے سے. اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ احادیث جب ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے، پھر ایک راہب کے پاس جاتا ہے کہ توبہ ہو سکتی ہے، اس نے کہا نہیں، وہ اس کو بھی قتل کر دیتا ہے، تو ٹوٹل 100 قتل ہو گئے، لیکن ان پر اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی تھی. ان صحابہ کو یہ موٹیویشن دینے کے لیے، اور اس کے بعد آنے والے جو نئے لوگ تھے جنہوں نے اسلام میں شامل ہونا تھا، یہ ان کی موٹیویشن کے لیے یہ احادیث تھیں. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں تھیں. ان کو ریلیٹ کرنا سیکھیں کہ یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس آدمی کے بارے میں. ان چیزوں سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کتنا بھی کوئی بڑا گناہ ہو جائے ہم سے، کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، سچے دل سے خالص نیت کے ساتھ اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ قبول ہوتی ہے.
ہے سید بن عامر رضی اللہ عنہ چلے جاتے ہیں مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا عرصہ ان کے ساتھ گزرتا ہے. یاد رکھیے گا سید بن عامر رضی اللہ عنہ وہ انسان تھے جب وہ مدینہ گئے تو اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے تھے. اصحاب صفہ وہ لوگ تھے مدینے میں، وہ صحابہ تھے جنہوں نے دین اپنا ہر چیز، دنیا کا سب کام چھوڑ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہوا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ایک تھے، انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. تو سید بن عامر بھی صحابہ صفہ کو اپنانے والوں میں سے ایک تھے. پیچھے جائیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد رکھیے گا یہ بہت امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھنے والا انسان تھا. یہ سارے سیکریفائسز کیوں کر رہا ہے اس کو غور کرتے جائیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے، اس میں بھی اپنے زہد پر، اپنے تقوی کے بیس پر یہ بہت زیادہ جانے مانے صحابیوں میں سے ایک تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے. ریممبر his strong relationship with عمر رضی اللہ عنہ، یعنی کہ حضرت سعید بن عامر کا جو ایک strong relationship تھا، that is the basic focus in the Islamic history. یہاں سے آپ کو ان کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملنے والا ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. اب آپ ہوتا کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلافت پر آتے ہیں، ان کا خلافت کا عہدہ ملتا ہے، تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ انہیں کچھ نصیحتیں کرتے ہیں. نصیحت کس کو کی جا رہی ہے اور کرنے والا کون ہے؟ غور کیجیے گا اس پر. نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ اے عمر رضی اللہ عنہ، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، اور یہ کہ تمہاری بات اور تمہارے عمل میں کسی طرح کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی بہترین گفتگو وہی ہوتی ہے جس کی تصدیق، جس کی عکاسی اس کا کردار کرتا ہے. اور یقین جانیں علم والے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے جب کوئی ان سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ اس کے عمل کی عکاسی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ اگر آپ کی کوئی آپ کے منہ پر آ کے تعریف کرتا ہے، یو کین ایزیلی ریئلائز کہ وہ آپ کی دل سے کر رہا ہے یا اس کا عمل اس سے ڈیفرنٹ جا رہا ہے. تو ہماری سازا کہا کرتی ہیں بڑی پیاری بات کہ علم والے لوگ، قرآن والے لوگ بے وقوف نہیں ہوتے ہیں. ماشاء اللہ سے. خیر، تو یہ نصیحت کی جا رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. یاد رکھیے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ انسان ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے. اور نصیحت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کی جا رہی ہے. کتنی خوبصورتی سے نصیحت کو قبول کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ. آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آگے سے حضرت سعید بن عامر نے ان کو مزید نصیحتیں کی. اس کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سعید، بھلا کس کی یہ ہمت ہے کہ ان تمام ذمہ داریوں سے منہ موڑ سکے؟ حضرت سعید بن عامر فرما رہے ہیں آپ اس کے اہل ہیں عمر، آپ اس کے اہل ہیں. آپ نے یعنی کہ یہ قابلیت ہے، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کا فریضہ سونپا ہے. آپ ایک ایسے شخص ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے زیادہ اور کوئی اس کا مستحق نہیں تھا. یہاں پر بات ختم ہو گئی. یہ واقعہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. اب تو غور کیجیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب نصیحت کی جا رہی ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ ہو یو آر کہ تم مجھے نصیحت کرو. اب چونکہ میں تو ایک خلیفہ بن گیا ہوں، خلافت کے عہدے پر ہوں، مجھے پتہ ہے بہتر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. میں وہ انسان ہوں کہ اگر میں نے بہت دفعہ کوئی بات کی تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی تھی. نہیں، کچھ بھی نہیں. بہت اچھے اخلاق کے ساتھ، بہت بہترین انداز کے ساتھ. یہ آپ کے لیے اور میرے لیے مثال ہے. یہ صرف واقعہ سے بتانے اور سننے کے لیے نہیں ہے، اس سے سیکھنا ہے. جب کوئی آپ کو نصیحت کرے، کوئی بے شک چھوٹا ہو، رشتے میں کوئی بھی ہو، ہم لوگوں کا ہوتا یہ کہ ہم ماؤں کی نصیحت بہت شوق سے سن لیتے ہیں. اکثر آج کل کے بچے تو ماؤں کی بھی نصیحت نہیں خیر سے سنتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے. ساس جب کوئی نصیحت کرنے لگتی ہے ہمیں بہت بری لگتی ہے، حالانکہ ہمارے دل جانتے ہیں کہ وہ نصیحت بالکل صحیح ہے، چونکہ اس رشتے کے ساتھ کچھ نکتہ چینی ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں وہ چیز پسند نہیں آتی. تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اخلاق سے اس بات کو سیکھے گا کہ نصیحت اگر کوئی کر رہا ہے اور وہ نصیحت بالکل درست ہے تو اس کو قبول کیسے کیجیے گا، کیسے کرنا ہے، بغیر کسی انا کے، بغیر اپنے علم کی کوئی بہت بڑی کوئی آگے وہ مار کے سناتے ہوئے کہ میں تو ایسے میں تو ویسے نہیں. بہت بہترین طریقے سے نصیحت سنی. اب جب ہمیں کوئی نصیحت کرتا ہے تو ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن یہاں پر معاملہ الٹا ہے.
چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی جو مرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہیں. تو معاملہ کیا ہوتا ہے, ہمیں جب کوئی نصیحت کرتا ہے ہم اسے منہ موڑ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو بلایا کچھ دنوں کے بعد اور اناؤنسمنٹ کیا کر دی, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, لوگ اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے. تو ہمس جو علاقہ تھا, سیریا کا علاقہ, شام کا علاقہ, یہ مسلمانوں کی یہاں پر اکثریت تھی, ٹھیک ہے. اب یہاں پر گورنر کی ضرورت تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور ہمس کا گورنر مقرر کر دیتے ہیں. اتنا بڑا عہدہ دیا جا رہا ہے انہیں. سبحان اللہ, نصیحت کرنے والے کو ویلیو دی جا رہی ہے, رائٹ. خیر, جب ان کو نصیحت دی گئی, ان کو جب گورنر مقرر کیا گیا, ناؤ فرام دس ٹائم وین ہی واز اپوائنٹڈ ایز اے گورنر, ریمبر ہسٹری آف دس امیزنگ پرسن سید بن عامر رضی اللہ عنہ از گوئنگ ٹو بی انفولڈ فار آل آف یو پیپل ناؤ. سو بی کیئرفل. یہاں سے ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہونے والا ان کے ساتھ, توجہ سے سنیے گا. معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں, میں یہ قبول نہیں کر سکتا. ان کو ایک بہت بڑا عہدہ دیا جا رہا ہے اور وہ قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سید, مجھے تو تم نصیحت کر رہے تھے خلافت کے بارے میں, اور اب یہ سارا بوجھ میرے کندھوں پر اکیلے چھوڑنا چاہتے ہو؟ بالکل بھی نہیں, کبھی بھی. اب میں تو تمہیں نہیں جانے دوں گا, تمہیں یہ ذمہ داری سنبھالنی ہوگی, نبھانی ہوگی. خیر, اس ساری بات کے بعد وہ کنوینس کر لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اور حضرت سید بن عامر رضی اللہ عنہ ہمس کے گورنر کا عہدہ قبول کر لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے, یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب وہ ہمس کے لیے نکلنے لگتے ہیں, جو سیریا شام کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر جب نکلنے لگتے ہیں اس طرف جانے کے لیے, تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو چونکہ گورنر بنا دیا گیا, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کوئی معاوضہ نہ مقرر کر دوں مہینے کا, جس سے آپ اپنی ضروریات کو پورا کریں. لیکن وہ سید بن عامر رضی اللہ عنہ تھے, وہ سب حالی نہیں تھی, رائٹ, جو آج کے پیسوں کے بارے میں سوچتے. ہوتا کیا ہے, he was the person who always refused to indulge in luxuries, remember it. That's why now we are learning about him, we know him as a صحابہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے ہمیشہ لگژریز کو ریفیوز کیا, کیونکہ آخرت کی زندگی اہم پرپس تھا, آخرت کی زندگی ان کا ویژن تھا. ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں تو معاوضہ نہیں دوں گا, کیونکہ مجھے بیت المال سے بھی پیسے مل جاتے ہیں اور میرے خیال سے میرے لیے وہ کافی ہیں. معاوضہ لینے سے انکار کر دیا. آگے چلتے ہیں, بہت اہم واقعہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ ہمس سے آتے ہیں, ایک وفد آتا ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مجھے کچھ ایسے مفلس اور جو غریب لوگ ہیں تمہارے علاقے کے, ان کے نام بتاؤ تاکہ ان کے لیے کوئی مالی مدد کے لیے میں تمہیں انتظام کر کے دے سکوں. ہوتا کیا ہے کہ جب ان کے سامنے لسٹ آتی ہے مفلس, ندار, غریب, بیچارے لوگوں کی, تو اس میں وہ نام پڑھتے ہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دم سے حیران ہو جاتے ہیں اور بڑی حیرانگی سے پوچھتے ہیں کہ یعنی کہ کہیں غلطی سے تو نہیں یہ سعید بن عامر کا نام آ گیا. تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ سعید بن عامر کون ہے, یعنی کہ یہ کس کا میں نام پڑھ رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے گورنر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ تمہارا گورنر سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ہے, وہ مفلس ہے اور نادار ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی ہاں بالکل, خدا کی قسم کئی دن تک ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی. یہ سننا ہی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے اختیار رو پڑے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ سید بن عامر ایک معمولی انسان نہیں تھا, یہ بہت امیر ترین خاندان سے تعلق رکھنے والا انسان تھا, ایک شہنشاہی والی زندگی گزارنے والا انسان تھا. اور یہ آج کیسی زندگی گزار رہا ہے؟ کیوں اسلام آپ کو بیچارہ بنا دیتا ہے, اسلام آپ کو غریب بنا دیتا ہے؟ نہیں, ان لوگوں کا پرپس دنیا کی زندگی سے خوشی حاصل کرنا نہیں تھا. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرو کر دیا ہوا تھا. اس وجہ سے ہوتا کیا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑتے ہیں. یہاں پر ایک بات غور کیجئے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کافر کو دیکھتے ہیں تو اپنی تلوار سے, میان سے تلوار نکالتے ہوئے نہیں گھبراتے, لیکن اتنی سی بات سے وہ رو پڑے. یس, یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کے معاملے میں سخت اور مومنوں کے لیے نرم دل ہیں. یہ ایک مومن کی نشانی ہے.
خیر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ 1000 دینار کی تھیلی بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ ان کو دے دیں، جا کے سعید بن عامر کو میری طرف سے دے دیں، ان کو کہیں کہ امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ تھیلی دیکھتے ہیں تو وہ سعید بن عامر تھے، وہ میں یا آپ لوگ تھوڑی تھے کہ ہم خوش ہو جاتے پیسے دیکھ کے کہ 1000 دینار اس ٹائم میں بہت زیادہ تھا کہ وہ آگے اب اس سے ضرورت پوری ہوئیں گی۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ دیکھ کے اس کو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ایک دم سے اپنے سے پیچھے کر دیتے ہیں۔ اب آئی ہے ان کی بیوی، بیوی کے کردار کو آپ عورتیں ہو، اپنی اپنی جگہ پر بیویاں ہو، بیویاں نہیں ہو تو آگے انشاءاللہ فیوچر میں کسی نہ کسی کی بیوی بنو گے، تو اس چیز کو غور سے سنیے گا ان کے بیوی کا کردار کیا ہے۔ بیوی آتی ہے اور کہتی ہے کہ سعید بن عامر کیا ہو گیا، کیا امیر المومنین وفات پا گئے ہیں؟ کیونکہ وفد آیا واپس، انہوں نے ان کو کچھ دیا اور بیوی نے دیکھا کہ شاید کوئی لیٹر وغیرہ ان کو آیا، تو امیر المومنین وفات پا گئے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر کا جواب سنیے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اس سے بھی بڑھ کر بات ہو گئی ہے۔ وہ کہتی ہے اور کیا بات ہو گئی ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو کسی جنگ میں، کسی مارکے میں کوئی صدمہ پہنچ گیا؟ کہتے ہیں نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہو گئی۔ اس نے پوچھا کیا بڑی بات ہو گئی ہے؟ اس نے کہا کہ بڑی بات یہ ہو گئی، سعید بن عامر کہتے ہیں میرے گھر میں دنیا در آئی ہے، میرے گھر میں وہ چیز آ گئی ہے جو فتنہ پیدا کر دے گی، جو میری آخرت بگاڑ سکتی ہے۔ تو وہ بیوی کو تو ابھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ اس فتنے کو اپنے گھر سے فوراً نکال باہر پھینکیں۔ انہوں نے کہا تم میری مدد کرو گی؟ بیوی سعید بن عامر کی تھی، کہا بالکل مدد کروں گی۔ اس کو دینار دکھائے اور تھیلی میں اسے نکالے اور مختلف تھیلیوں میں ان کو رکھا اور لوگوں میں جا کر تقسیم کر دیے جن کو وہ اپنی نظر میں مفلس اور نادار سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت کو ابھی یہ اس واقعے کو بھی تھوڑی ہی دیر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود حمص کے علاقے میں آتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جو امیر میں نے تمہارے لیے مقرر کیا تھا وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی کہ معاملات صحیح چل رہے ہیں، اس کے تعلقات تمہارے ساتھ صحیح ہیں، وہ تمہاری ٹیک کیئر کر رہا ہے۔ لیکن حمص کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے میں 4 شکایات سامنے پیش کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں نے سعید بن عامر کو بڑے مان کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ ان لوگوں پر گورنر مقرر کیا تھا، یا اللہ جو میرا اس پر مان ہے وہ میرا مان بحال رکھیو۔ اگلا دن ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب لوگوں کو بلاتے ہیں، رایا کو بلایا جاتا ہے اور دوسری طرف سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو بلایا جاتا ہے۔ ہاں بھئی اب اپنی شکایات سامنے رکھیں۔ 4 شکایات ہیں، غور سے سنیے گا کیونکہ اس کے بعد ان کی سٹوری انشاءاللہ تعالی ہم ختم کریں گے اور آگے ہم دیکھیں گے، اس کا ریفلیکشن آپ لوگوں سے بھی لوں گی۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بولیں بھی کیا شکایت ہے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو؟ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی شکایت یہ ہے کہ یہ صبح فجر کے ٹائم تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی فجر کے ٹائم یہ تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سعید بن عامر سے کہ ہاں بھی سعید، اس بارے میں تم اپنی کیا صفائی پیش کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خاموشی سے ہاتھ باندھے، بڑے احترام کے ساتھ کھڑے، نظریں جھکائے، امیر المومنین میں سخت ناپسند کرتا ہوں اس چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، مگر چونکہ ایک شکایت میرے بارے میں آ گئی ہے تو میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں بتا سکوں۔ معاملہ یہ ہے، اب یہ گورنر، حمص کا گورنر آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہے، مائنڈ میں رکھیے گا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے، صبح کے وقت چونکہ میری بیوی اور آگے بچے ہیں تو میں ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے جب میں نماز سے فارغ ہوتا ہوں تو میں ان کے لیے تھوڑا سا آٹا گوندتا ہوں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا دیکھتا ہوں کہ خمیر اگر پھول گیا ہے تو میں ان کے لیے روٹیاں بنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں نکل آتا ہوں، صرف اتنی دیر کے لیے میں اپنے گھر میں ٹھہرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اوکے فائن، ٹھیک ہے، اور دوسری شکایت بتائیں۔ رایا دوسری شکایت بتاتی ہے۔ دوسری شکایت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ رات کے وقت کسی کی بھی نہیں سنتے، جب رات ہوتی ہے، دن کے ٹائم تو ہماری باتیں سنتے ہیں، رات کے وقت نہیں کسی کی سنتے۔ دوبارہ پوچھنے پر سعید بن عامر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ امیر المومنین میں اس کے بارے میں بھی بتانا پسند نہیں فرماتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ دن میں ان لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، لیکن رات میں نے اپنے اللہ کے لیے سرو کر دی ہوئی ہے، رات میں لوگوں کی نہیں سنتا، وہ صرف میرا اور میرے اللہ کا کنیکشن ہے ایک رات میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اوکے فائن، تیسری شکایت کون سی ہے؟ تیسری شکایت، اب وہ کہتے ہیں کہ پورے مہینے میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ ایک دن پورا دن غائب رہتے ہیں اور شام میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ،
یعنی کہ لوگ اتنی بھی اس ٹائم کے گورنر کو رائے نہیں دے رہے ہیں کہ ایک دن کی بھی چھٹی ہو جائے. ایک دن میں بھی اگر وہ غائب ہو رہے ہیں اور شام کو نظر آ رہے ہیں تو جو شام سے پہلے نظر نہیں آئے تھے وہ کہاں تھے؟ حضرت سیدنا عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین میرے پاس نہ تو کوئی خادم ہے نہ ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کوئی کپڑا ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے پہن رکھا ہے. ہوتا کیا ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ یہ کپڑوں کا جوڑا میں دھوتا ہوں. چونکہ برہنہ ہوتا ہوں اپنے گھر کے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہوں. جب یہ کپڑے خشک ہوتے ہیں تو پھر ان کو شام میں پہن کر میں باہر نکلتا ہوں. یہ ہمس کا گورنر بات کر رہا ہے اور یہ گورنر نے جو زندگی اب گزار رہا ہے اللہ کے لیے رضا کے لیے سادگی کے ساتھ. یہ وہ انسان ہے جو عقبہ بن ابی معیط کا بھانجا تھا اور امیر ترین خاندان سے تعلق رکھنے والا انسان. خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اوکے چوتھی اور آخری شکایت بتاؤ کیا تھی. چوتھی اور آخری شکایت بتائی گئی پلیز بی اٹینٹیو ایٹ دس مومنٹ بیکاز دس لاسٹ مسٹیک از دا موسٹ ٹچنگ لٹرلی موسٹ ٹچنگ. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ مجلس میں لوگ کہتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھے ایک دم سے ان کو غشی طاری ہو جاتی ہے. اب سٹوری جہاں سے شروع ہوئی تھی نا یہ آخری واقعے میں سٹوری واپس ادھر کو جا رہی ہے اس لیے توجہ سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں ایک دم سے بیٹھے ہوئے ان کو غشی طاری ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے اور ہمارا ان سے کیا تعلق ہے. یہ اپنے حواس میں نہیں رہتے ہیں. خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ سعید کیا معاملہ ہے ایک دم سے کیوں ایسے تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں نے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور میں اس وقت مشرک تھا. میں نے دیکھا تھا کہ قریش کے میرے بڑے لوگ بڑے سردار ان کی بوٹیاں کاٹ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں پسند ہے تمہاری جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. تو انہوں نے کہا میں پسند ہی نہیں کرتا کہ میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھے. اور آخری سانسوں کے وقت حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے ان کو بدوا دیتے ہوئے اپنی آخری سانسیں لے لی تھی. جب بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں مجھے غشی طاری ہو جاتی ہے کہ اگر میرے اللہ نے مجھ سے آخرت میں یہ پوچھ لیا کہ سعید بن عامر تو نے ان کی اس وقت مدد کیوں نہ کی تھی تو میں کیا جواب دوں گا. یہ واقعہ سوچنے کے بعد میں اپنے حواس میں نہیں رہتا ہوں. سبحان اللہ. اس کے بعد سب لوگ اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے ہیں. حضرت سعید بن عامر بھی خاموشی سے واپس چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میں نے جو گمان سعید بن عامر سے رکھا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے بھی بہترین مجھے اس کو ثابت کر کے دکھا دیا. دوبارہ سے عمر رضی اللہ عنہ ان کو 1000 دینار کی تھیلی بھجوا رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ اب بیوی دیکھ لیتی ہے اور خوش ہوتی ہے. ٹھیک ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے ہم اس کو اپنے کام میں اب لائیں گے. اب تو لوگوں کے سامنے آپ کے معاملات بھی جو شکایات تھی وہ بھی درست ہو گئیں واضح ہو گئیں. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں چاہتی کہ یہ پیسہ جہاں سے آیا یہ رقم جہاں سے ہم اسی کو واپس لوٹا دیں کیونکہ ان دیناروں سے کئی گنا زیادہ ہم اس کے محتاج ہیں. بیوی نے پوچھا کہ یعنی کہ بیوی کی نگاہ میں تو یہ پیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھجوائے تھے تو کیا ہم ان کے کیوں محتاج ہیں. تو سعید بن عامر سے اس نے پوچھا کہ یہ کس نے بھجوائے ہیں پیسے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کے بدلے آخرت کا سودا کیا آخرت کی زندگی خریدی اس دنیا کی زندگی کے بدلے وہ انسان کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا تو کیا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ قرض حسنہ نہ دے دیں. بیوی نے بہترین انداز میں دوبارہ سے جواب دیا اور بہترین بیویوں نے کا کردار ادا کیا. کہا کیوں نہیں آپ نے بالکل درست فرمایا یہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے اور دوبارہ سے لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا وہ پیسہ. سبحان اللہ. یہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو خود محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے. یہ تھے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ. His life is the best example of someone who sacrificed comfort and ease in this dunya in order to earn Allah subhanahu wa ta'ala pleasure. And so these books جہاں سے میں نے یہ ریفرنسز لیے اور آپ کے سامنے ان کی سٹوری بیان کی. یہ تھے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں تھوڑا سا ریفلیکشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ اس کے بعد ہم دعا کے ساتھ اس کو ختم کریں گے اور اس کے بعد میں آپ سب سے ریفلیکشن لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ان کی سیرت سے ہمیں بہت سارے قیمتی اسباق ملتے ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ یہ وہ انسان تھے جنہوں نے خود غور و فکر کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایمان کی روشنی ان کے لیے واضح کر دی تھی. رائٹ. دوسرا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نے جب نصیحتیں سنی تو بہترین انہوں نے بھی اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اخلاق
اس میں کیسا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جب دنیاوی عہدہ ان کو ملا تو انہوں نے انکار کیا. لیکن کیوں انکار کیا تھا؟ کیونکہ اصل زندگی، آخرت کی زندگی ان کے لیے فوکس تھا، ان کا ویژن تھا. لیکن جب دنیا کے عہدے کو سنبھالا تو پھر اس کو عبادت سمجھ کے ادا کیا، بہترین طریقے سے اس کو انجام دینے کی کوشش کی. یہ وہ صحابی ہیں، یاد رکھیے گا، یہ اپنی سادگی اور زہد، تقوی کی بہترین مثال کے طور پر ہسٹری میں جانے جاتے ہیں. صبر اور قناعت کا بہترین ثبوت دیا انہوں نے اور ان کی بیوی نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جب ان کے سامنے شکایت آئی تو انہوں نے دونوں پارٹیز کو سامنے بلایا. لیکن جب ہمارے ساتھ کوئی ایک طرف کی شکایت کرتا ہے تو ہم دوسرے کو جانے بغیر، اس کے متعلق سوچے سمجھے بغیر اس کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور ہم اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں فرماتے ہیں. ہمارے یہ رویے ہوتے ہیں. اب اس رویے کو بدلنے کا ٹائم ہے، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. بیوی کا جو رد عمل اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کی اس نے فوراً اس چیز کو اوکے کر دیا، بہترین بیوی کا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو ہمیشہ اس چیز سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دینے والے بن جائیں، چاہے ہمارا وقت ہے، ہمارا علم ہے، ہمارا مال ہے، ہماری صلاحیتیں ہیں، چاہے ایک مسکراہٹ ہی کیوں نہیں ہے، تو دینے والے بن جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بہترین شکل میں اس کو لوٹا کر واپس کرے گا. بیوی نے ان کا ساتھ دیا تو اس چیز کا بات کا بہترین ثبوت ہے کہ جب اہل و عیال آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، دین کے سفر میں جب آپ کے اپنے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو دین کا کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. میری پیاری بہنوں، یاد رکھیے گا کہ جب آپ اپنی اولاد کے لیے بہترین کیا کر سکتی ہیں، کبھی سوچا ہے؟ اچھا چلیں جواب دیں، کوئی بات نہیں اگر 1-2 منٹ اوپر بھی ہو جائیں، کیونکہ یہ ایک اہم بات ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو میں کور کروں. آپ اپنی اولاد کے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے بہترین، سب سے بہترین کام کیا کر سکتی ہیں؟ جو ماں ہیں وہ اس چیز کا جواب دیں. ان کو علم دے سکتے ہیں، اوکے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، دین کا علم دے سکتے ہیں، اوکے فائن، صحیح. آپ بینگ اے مدر اپنی اولاد کے لیے جو بہترین کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ان کے باپ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ محبت کریں اور ان کا احترام کریں. آپ اگر اپنی اولاد کی ذہنی سکون چاہتے ہیں اور ان کی ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو ان کے باپ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ محبت کا اظہار کریں. آپ یہ اپنی اولاد کے حق میں سب سے بہترین کام ہے جو آپ کر سکتی ہیں. اگر آپ کی اولاد ہارورڈ یونیورسٹی میں جا رہی ہے، ٹھیک ہے، بہترین یونیورسٹی میں جا رہی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، وکیل بن رہی ہے، گھر میں آ رہی ہے اور وہ آپ میں اور اپنے باپ کے اندر کوئی سلوک ہی نہیں دیکھ پا رہی ہے، آپ میں اس کی ذہنی صلاحیتوں کی، ذہنی سکون کی دھجیاں اڑا کے رکھی ہوئی ہیں میاں بیوی نے، آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس علم کا کیا فائدہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا، بہترین بیوی بننے کے لیے اپنے شوہروں کو، ہمیں ہوتا ہے کہ شوہر ہماری تعریف کریں، ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں تو وہ ہمیں اپریشیٹ کریں، ٹھیک ہے. سمہاؤ شوہروں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں. آپ ان کو اپریشیٹ کریں جب وہ آپ کے لیے کوئی چیز کر رہے ہیں، آپ کے لیے ایک دن کا راشن ہی کیوں نہیں خرید کے لا رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ کریں کہ تھینک یو سو مچ، اللہ آپ کو جزا دے، یہ آپ نے محنت کی جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا، تو ہم یہ سب مل کر بیٹھ کے خوشی سے کھا رہے ہیں. اپنے شوہروں کو بھی اپریشیٹ کیا کریں، شوہروں کا کام ہے آپ کو اپریشیٹ کرنا، لیکن اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ باہر کی دنیا میں جا رہے ہیں، بہت کچھ فیس کر رہے ہیں زندگی میں. آپ گھر میں ہیں، اگر آپ اپنی جاب بھی کر رہی ہیں، آپ اپنی خوشی سے کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. اسلام نے آپ پر زور نہیں ڈالا جاب کرنے کے لیے، عورت اپنی خوشی سے کر رہی ہے. اگر وہ شرعی لحاظ سے پردوں کا اہتمام کرتے ہوئے، ہر طریقے کے ساتھ بہترین احکام کو فالو کرتے ہوئے اگر وہ کر رہی تو آپ اپنی مرضی سے کریں، لیکن شوہر کا تو کام ہے نا، اس نے آپ کو کما کر لا کر دینا ہے، تو آپ بھی ان کو اپریشیٹ کریں. آپ اپنی اولاد کے لیے بہترین یہ کر سکتی ہیں کہ اپنی اولاد کے سامنے ان کے باپ کو اپریشیٹ کریں، تاکہ اولاد کو بھی پتا ہو کہ ہم نے اپنے باپ کی محنت کو اپریشیٹ کرنا ہے. تو دیکھیے گا کہ آپ کو ان کے لیے ایکسٹرا ٹیوٹرز اور ایکسٹرا ٹیچرز لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود ہی بہترین طریقے سے علم دنیا کا بھی حاصل کریں گے اور دین کا بھی حاصل کریں گے، اور آپ کے حق میں بھی بہترین اولاد کے طور پر سامنے آئیں گے انشاءاللہ. اپنے کلاس کو ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ریفلیکشنز لوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جانے سے پہلے آپ کو ریمائنڈر دے دوں، اپنی دعاؤں میں فلسطین کو یاد رکھنا ہے، اور فلسطین کے معاملے میں جو میں ابھی یہ بات کہہ رہی تھی، ہم نے پڑھا کہ مومنوں کے لیے دل نرم ہونے چاہیے اور کافروں کے لیے دل سخت ہونے چاہیے. تو فلسطین کے معاملے میں آپ کا میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ 50 روپے کے یا $5 کے لیز دیکھ کر اپنے ایمان کو بیچ نہیں دینا 5 روپے کے پیچھے.
رائٹ. ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہم میکڈونلڈس کے تھوڑے سے نگٹس دیکھ کے اپنے ایمان کو بیچ دیں یا پیپسی کوک دیکھ کے اپنے ایمان کو بیچ دیں. اگر آپ خود نہیں بھی خرید رہے, کسی گیدرنگ میں جا رہے ہیں, وہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو فری میں بھی مل رہی ہے تو نہ پئیں, تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو اس چیز کا ڈیمو دے سکیں کہ ہمیں یہ چیز فری بھی مل رہی ہے تو ہم نہیں لیں گے. آپ لوگوں نے کیوں اس کو اپنی پارٹی میں یا اپنی گیدرنگ میں رکھا ہوا ہے؟ تو اس کے لیے اب وقت ہے کہ تھوڑا سختی کے ساتھ اس چیز کو فالو کرنا پڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں استقامت دیے رکھے, ڈٹرمنیشن دیے رکھے, اور ان لوگوں میں شامل کر دے جس سے اللہ راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. کوشش کریں ریگولر ان کلاسز کو اٹینڈ کریں. کوئی پتہ نہیں کس لمحے, جیسے یہ سعید بن عامر تو وہاں پر تماشا دیکھنے کے لیے گئے تھے خبیب بن عدی کا, انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ واقعہ ان کی زندگی میں اتنا بڑا یو ٹرن لے آئے گا کہ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ بن جائیں گے. آپ کو نہیں پتا کس کلاس سے, آپ کس ہسٹری, کون سی پرسنالٹی سے کون سی چیز آپ کو اتنی اچھی لگے کہ آپ کی زندگی بدل جائے. تو ریگولر آنے کی کوشش کریں. اللہ آپ کا نگہبان ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.